بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پانی گلاس میں رہتا ہے، گلاس میں ذرا سی بھی خراش آئے تو وہ پانی کو اپنے اندر رکھنے کے لائق نہیں رہتا، بلکہ نئے نئے گلاس اسے اپنے ہاں رکھنے کو تیار رہتے ہیں۔ لیکن اگر پانی مٹی کے گلاس میں ہو تو وہ گلاس اگر ٹوٹنے بھی لگے تو اپنے پانی کی حفاظت کے لیے قابل مرمت رہتا ہے آخری دم تک، جبکہ شیشے کا گلاس ایک ذرا سی ٹھوکر پر کرچیوں میں بڑھ جاتا ہے اور نہ خود باقی رہتا ہے اور نہ ہی پانی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہی حقیقت ہے مٹی کے لوگوں کی اور سنگ مرمر کے لوگوں کی۔ مٹی کا گھروندہ اپنے رہائشیوں کی حفاظت کے لیے گرنے بھی لگے تو آخری دم تک ساتھ نبھاتا ہے، جبکہ سنگ مرمر کا گھر تو ایک تیزابی بارش بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو سردی اور گرمی میں الگ الگ ہی فطرت دکھاتا ہے۔ سخت سردی میں جب رہائشیوں کو گرم رہنے کی ضرورت ہو تو سنگ مرمر خوب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب گرمی میں سرد چیز چاہیے ہوتی ہے تب سنگ مرمر خوب تپتا ہے۔ انسان مٹی کا بنا ہے اور اسے مٹی کا گھروندہ ہی راس آ سکتا ہے، مگر افسوس کہ انسان نے چمکنے اور پھسلن والے سنگ مرمر پر بچوں کی طرح سلپ کرنا پسند کیا، اور جب وہ ایک بار اس پھسلن کا شدائی ہو جائے تو پھر کبھی اس دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ عبدل، دیکھو تو تمہارے لیے گفٹ آئے ہیں۔ رحیم یار خان کے دہی علاقے کے ایک کنال کے کچے گھر میں پیپل کے درخت تلے چارپائی پر وہ چت لیٹا تھا جب بھرجائی اس کے نام آنے والے تحائف کا ڈھیر لیے وہاں چلی آئیں۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا اور ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ انہوں نے پہلے تحائف کا بڑا سا ڈبہ رکھا، پھر خود بھی بیٹھ گئیں۔ اچھا، میرے نام؟ لیکن مجھ غریب اللہ والے کے لیے کون بھیج سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے ڈبہ کھولنا شروع کیا۔ فار سم ون ویری اسپیشل فرام حسن جہاں۔ ارے یہ؟ بھرجائی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ با آواز بلند حیرانی کے ساتھ بولا۔ رحیم یار خان کی کچی آبادی کے ایک عام سے ایک کنال کے گھر میں، جہاں پہلے بجلی بھی اپنی نہیں تھی بلکہ ہمسایوں سے تار لے رکھا تھا، اس کے ایک نوجوان کو بڑے شہر کے معروف و مشہور بزنس مین کی اکلوتی بیٹی کے ڈھیر سارے تحائف بھیجنا واقعی بہت حیرت کی بات تھی۔ بھرجائی اس کی ماں بھی تھی، بہن بھی، بھابھی بھی، اور سب سے بڑھ کر ایک خیرخواہ دوست بھی۔ وہ انہیں حسن جہاں کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا۔ جب وہ اپنے گاؤں کا پہلا لڑکا ملتان شہر کی بہت بڑی یونیورسٹی بہاؤالدین زکریا میں پڑھنے گیا تو سب سے پہلے اسی ملکہ غرور سے سامنا ہوا تھا، اور اب تک پوری نہیں تو آدھی یونیورسٹی اس ملکہ نور جہاں مطلب کہ حسن جہاں پر مرتی تھی، کیا سینئرز تو کیا جونیئر۔ لیکن اگر کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا تو وہ عبدل تھا، اور یہی وجہ تھی جس نے حسن جہاں کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ عبدل کوئی امیر و کبیر یا پھر مغرور شہزادہ نہیں تھا کہ غرور کی وجہ سے اس سے دوستی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بلکہ اول تو اس کی اپنی شرم و حیا تھی جو اسے لڑکیوں سے بیجا دوستی پر آمادہ نہ کرتی تھی۔ ادا نے اپنی زمین بیچ کر اس کے تعلیمی اخراجات پورے کیے تھے۔ وہ زراعت کا طالب علم تھا جبکہ حسن جہاں بزنس کی طالبہ تھی، پھر بھی وہ حسن جہاں کا اتنا پسندیدہ ٹھہرا کہ اس نے اتنے قیمتی تحائف کا ڈھیر اسے دے بھیجا۔ وہ خود بھرجائی سے زیادہ حیران تھا۔ عبدل، بھرجائی نے حیرانی سے طلائی گھڑی دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے تھے۔ بھرجائی، اللہ دی قسم مجھے نہیں معلوم یہ کیوں بھیجے اس نے یقین دہانی کرانے کے لیے قسم اٹھا لی۔ لے پگلے، قسم کیوں کھا رہا ہے؟ مجھے تجھ پر یقین ہے، تو میرا نیک اور پارسا بچہ ہے۔ بھرجائی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ شفقت بھرا ہاتھ انہوں نے عبد الرحمن، جسے پیار سے عبدل کہتے تھے، کے سر پہ رکھا تھا۔ سعدیہ ان کی ماسی کی بیٹی تھی۔ جب وہ بیاہ کر آئی تو عبد الرحمن 5 سال کا تھا۔ ان کی شادی کے 2 سال بعد ابا کو زمینوں کے معاملات پر ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ اسی میں چل بسے۔ اماں بھی ان کا غم سہتے سہتے 6 ماہ بعد ہی چلی گئیں۔ خلیل الرحمن اور عبد الرحمن 2 ہی بھائی تھے، بہن کوئی نہ تھی۔ عبد الرحمن کا سب کچھ اب بڑا بھائی اور بھرجائی ہی تھے۔ تب سے انہوں نے ہی اسے پالا پوسا اور آج اتنا گبرو جوان کیا کہ ملتان کی یونیورسٹی میں اسے پڑھا لکھا رہے تھے۔ آج ان کے اپنے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، لیکن ان کے لیے 5 بچے تھے۔ پہلا عبد الرحمن
باقی سب بعد میں، اور جیسی پہلی اولاد پیاری ہوتی ہے انہیں عبد الرحمن اسی طرح پیارا تھا۔ السلام علیکم میم، آپ کا گفٹ شاید غلط ایڈریس پر پہنچا۔ اگلے دن وہ سارے تحائف لے کر حسن جہاں کے ڈیڈی کے آفس جا پہنچا جہاں وہ کام کرتی تھی۔ اگر وہ نہ ملتی تو وہ اس کے والد کو وہ تحائف دے کر آ جاتا، لیکن خوش قسمتی سے وہ خود مل گئی تھی۔ وعلیکم السلام، یہ تو بالکل ٹھیک ایڈریس پہ پہنچے تھے، البتہ بندے نے ٹھیک نہ سمجھا۔ وہ خوش دلی سے مسکرا کر کہنے لگی، کیا مطلب؟ عبدل نے ناسمجھی سے کہا، مائی ڈیئر، مطلب کو چھوڑو، یہ آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گا۔ بیٹھو، کافی لوگے یا چائے، یا چلو لنچ ہی ٹھیک رہے گا۔ میں بھی ابھی لنچ کے لیے ہی نکلنے والی تھی۔ میں اس بے تکلفی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ فوراً اپنے مدعا پر آیا۔ بالکل، میں دوستی کرنا چاہتی ہوں تم سے، اس نے بغیر جھجک کے کہا۔ کیوں؟ اچھے لگتے ہو تم مجھے۔ کیوں؟ اب اس کیوں کا تو مجھے نہیں پتا۔ اسی وقت اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور کوئی بلا اجازت ہی اندر داخل ہوا۔ عبدل نے دیکھا وہ حسن جہاں کا سینئر تھا۔ جان، یہ ارے عبد الرحمن، زراعت کے ٹاپر، رائٹ؟ وہ اسے دیکھ کر فوراً پہچان گیا۔ جی جانی، بالکل، عبدل سے پہلے ہی حسن جہاں نے جواب دیا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ علی شان نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شکریہ، مجھے بھی۔ عبدل نے پھر فارمیلٹی نبھائی۔ جانم، لنچ کے لیے چلے؟ وہ اب حسن جہاں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ شور، میں بھی بس نکلنے ہی والی تھی، شکر کہ تم آ گئے، اس نے علی شان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ عبدل نے نظریں جھکا لیں۔ ایسا منظر اس دیہاتی کے لیے بے شک نیا نہ تھا۔ یونیورسٹی کے 1 سال میں وہ روزانہ دن میں کئی بار ایسے مناظر دیکھا کرتا تھا، مگر آج تک بھی اسے ہضم نہ ہو سکا۔ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ اسے ایسے مناظر پر ہمیشہ یہ حدیث یاد آتی اور وہ استغفار پڑھنے لگتا۔ وہ اب بھی دل میں استغفار کرنے لگا۔ عبدل جان، آپ سے پھر بات ہوگی، بائے، حسن جہاں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور عالی شان کے ساتھ آفس سے نکل گئی۔ خالی آفس اور اس کے پاس لائے گئے تحائف عبدل کا منہ چڑھا رہے تھے۔ وہ ایک خفا نظر سے ہر چیز پر ڈال کر واپس جانے لگا۔ ملازم نے اسے روک لیا۔ سر، میڈم نے کہا تھا آپ کو چائے، کافی اور لنچ کے بغیر نہ جانے دیا جائے، 1 گلاس پانی، بس۔ وہ اس ملازم سے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ تو اس کا دل کیا، حسن جہاں کا سارا غصہ اس کے پورے آفس پر نکل جاتا۔ دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ حسن جہاں کی عبدل سے دوستی ہو گئی۔ وہ ہر ہفتے عبدل کے لیے تحائف کا ڈھیر بھیجتی۔ عبدل نے بھی ملتان میں ہی کسی کمپنی میں جاب کر لی تھی۔ وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق اسے جواباً تحائف دیتا رہتا۔ یونیورسٹی میں ان کی دوستی روزانہ ہیڈ لائنز کی طرح حصہ بنی۔ اگرچہ حسن جہاں کی اپنی کئی پروفیسرز کے ساتھ بھی دوستی تھی، لیکن اب زیادہ تر وہ عبدل کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی۔ اس نے عبدل کو کئی بار اپنے آفس میں جاب کے لیے کہا، لیکن وہ نہ مانا۔ میڈم، میں زراعت کا بندہ ہوں، بزنس میرے بس کی بات نہیں، وہ سادگی سے مسکرا کر کہتا۔ بھرجائی اس سے صرف 1-2 بار ہی پوچھا تھا کہ حسن جہاں کیسی ہے، اور وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھتا، اس کے تحائف دکھاتا۔ بھرجائی اس کی خوشی میں خوش تھیں۔ ہم لوگ عائشہ کی شادی کر دیں؟ انہوں نے خلیل الرحمن سے ایک دن ذکر کیا۔ ابھی تو عبدل کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی نا، وہ ہمیشہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی شادی کا کہتا ہے، انہوں نے روٹی کا لقمہ توڑتے ہوئے کہا۔ عبدل تو، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ان دونوں نے عبدل کو اپنے بیٹے کی طرح ہی پالا پوسا تھا۔ انہوں نے اسے کبھی بھی ماں باپ کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ خلیل الرحمن دن رات اپنی زمینوں پر محنت کرتے، انہیں بھی محنتی اور مصروف باپ کی طرح اپنے بیٹے کے بارے میں زیادہ خبر نہ ہوئی، اور اس میں بھی زیادہ تر کوشش سعدیہ کی ہی تھی۔ ان کے ہاں لڑکے لڑکی کی دوستی کو بے غیرتی سمجھا جاتا تھا، اور ان کے گھر تو لڑکی کو اپنی چچا زاد اور ماموں زاد وغیرہ سے بے تکلفی کی بھی اجازت نہ تھی۔ عبدل پہلے ہفتے بعد گھر کا چکر لگاتا، اور اب تو مہینے بعد۔ اس کا بھی زیادہ تر وقت حسن جہاں کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا اس کی ہر بات حسن جہاں سے شروع ہو کر حسن جہاں پر ہی ختم ہوتی۔ ادا کے ساتھ کام کرواتا تو سنجیدگی کے ساتھ ان سے صرف اپنی پڑھائی اور نوکری کی ہی بات کرتا۔ سعدیہ نے کبھی خود کو بھی یہ نہ کہا تھا کہ ان کی چھوٹی بہن عائشہ عبدل کی بچپن کی منگ تھی۔ وہ دونوں گھروں کی پریشانیاں، اپنے خاوند کی مصروفیت، دیور کم بیٹا زیادہ کی نئی نئی دوستی، اور شاید محبت بھی
بہن کی زندگی، ماں باپ کی ذمہ داری اور بھائیوں کی غیرت سب کچھ اپنے اندر ہی لیے ہوئے تھی۔ اگر ان کے بھائیوں کو عبدل کی بے غیرتی کی خبر ہو جاتی تو وہ اس کا بہت برا حشر کر دیتے اور اپنے بیٹے کے لیے کوئی مصیبت نہیں لانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ہر پریشانی کو اپنے اندر رکھا، جس سے اب اکثر ان کے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ میں عبدل سے بات کرتا ہوں، جلدی سے اپنی پڑھائی مکمل کرے اور اپنا گھر سنبھالے تاکہ تمہارے ماں باپ بھی اپنی ذمہ داری نبھا دیں۔ انہوں نے کھانا ختم کر کے کہا اور زمینوں پر چلے گئے۔ حسن جہاں، شادی کا کیا ارادہ ہے؟ ناشتے کی میز پر اس کی ممی نے کہا۔ مجھے عبدل بہت پسند ہے، اس نے جوس پیتے ہوئے کہا۔ تمہارا نیا دوست؟ تیمور احسن نے بھویں اچکائیں۔ جی ڈیڈ۔ کیا ہے اس کے پاس؟ صرف شکل و صورت؟ اچھی ڈگری؟ وہ اب اس کا تجزیہ کرنے لگے۔ ڈیڈ، اس کی کروڑوں کی زمین ہے، ہم وہاں اس کی زمین پر کام شروع کر سکتے ہیں۔ میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں، کسی ایسے ویسے کے ساتھ تو دوستی نہیں کروں گی۔ میں نے مکمل چھان بین کی تھی، تبھی اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسایا۔ اس کی زمین سونا اگلتی ہے، وہ انہیں تفصیل بتانے لگی۔ اور عالی شان کا کیا سوچا ہے؟ وہ اور اس کا باپ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ناگواری سے کہا۔ عالی شان اپنا بزنس بڑھا لے تو وہ بھی اچھا چانس ہے، تب تک سال 2 سال عبدل ہی چلے گا۔ بس ایک بار ہم اس کی زمین حاصل کر لیں، پھر مجھے اس کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس نے جھرجھری لی۔ ارے واہ، میری بیٹی تو مجھ سے بھی بڑی سمجھدار نکلی۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ بھرجائی، عائشہ کیسی ہے؟ پتہ نہیں اس نے کتنے مہینوں بعد اس کی خیریت پوچھی تھی۔ بھرجائی بہت حیران ہوئی۔ الحمدللہ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ میرے لال کی حسن جہاں کیسی ہے؟ انہوں نے بہت محبت سے پوچھا۔ باتوں باتوں میں اسے اندازہ ہوا کہ بھرجائی کچھ پریشان لگ رہی تھی اور اس نے فوراً پوچھ بھی لیا۔ انہوں نے نہ بتایا تو وہ اصرار کرنے لگا۔ عبدل، ہم لوگ عائشہ کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو بس اسی لیے اماں تھوڑی سی پریشان رہتی ہیں۔ بیٹیوں کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ انہوں نے کبھی عبدل کو بھی نہ جتایا کہ وہ ان کی معصوم بہن کا بچپن سے منگیتر تھا۔ اب بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بات کی۔ اماں، عائشہ تو میری ہے۔ وہ اکثر انہیں اماں کہتا رہتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے عائشہ کے لیے ایسا کہا تھا، ورنہ اسے کبھی اپنی پڑھائی سے فرصت ہی نہ ملی تھی۔ سعدیہ کو لگا شاید ان کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا تھا۔ ماسی سے کہیں مجھے جہیز میں 1 دن کا بھی نہیں چاہیے اور سارے اخراجات میں خود برداشت کروں گا، اور 1 ماہ تک اپنی نکمی بیٹی کی جتنی بھی پٹائی وٹائی کرنی ہے اور جتنا بھی پیار لینا اور دینا ہے سب کر لیں۔ اس کے بعد تو اس نے ان کے گھر جانے کے لیے بھی میری اجازت چاہیے ہوگی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے یوں مصروف سے انداز میں بولا جیسے وہاں سے کوئی تحریر انہیں پڑھ کر سنا رہا ہو۔ اور حسن جہاں؟ انہوں نے پوچھا۔ بھرجائی، وہ حسن جہاں ہے، حسن گھروندہ نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب وہ سنگ مرمر ہے اور ہم مٹی، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کہاں ممکن ہے؟ پھر وہ انہیں سب کچھ بتانے لگا۔ فہد رحیم یار خان کے اسی گاؤں کا رہائشی حسن جہاں کے گھر کا ملازم تھا۔ وہ بچپن سے وہیں کام کرتا تھا، اس گھر کے لوگوں کے طور اتوار سے خوب واقف تھا۔ اس نے عبدل کو حسن جہاں کے ساتھ دیکھا تو اسے فوراً پہچان گیا تھا، جو ان کے گاؤں کا بہت لائق فائق بچہ تھا۔ وہ عبدل سے چند سال ہی بڑا تھا، لیکن نہ تو اس کے پاس کوئی زمین تھی کہ وہ اس پر کام کرتا اور نہ ہی وہ عبدل کی طرح پڑھا لکھا تھا۔ اس کے والد دوسروں کی زمینوں پر ملازم تھے اور اپنے بڑے بھائیوں کی طرح اسے بھی محنت کر کے خود کمانا تھا۔ اس کے بھائی بھی زمینوں پر کام کرتے تھے، لیکن وہ کسی جاننے والے کے ذریعے ملتان شہر آ پہنچا تھا، جہاں اسے حسن جہاں کے گھر نوکری مل گئی تھی۔ وہ عبدل کی سونا اگلتی زمین سے بھی واقف تھا، کیونکہ اس کا بڑا بھائی وہیں کام کرتا تھا۔ جب حسن جہاں عبدل کو پہلی بار گھر لائی تھی، تبھی وہ سمجھ گیا تھا کہ ان کاروباری لوگوں کے کاروباری دماغ میں ضرور کوئی نہ کوئی کاروباری پلاننگ چل رہی تھی، ورنہ تو وہ کسی کو اپنا جھوٹا تک نہ دیتے تھے۔ عبدل بھی فہد کو فوراً پہچان گیا تھا، مگر کبھی بھی حسن جہاں یا کسی اور پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ جب فہد چھٹی پر گھر آیا، تبھی اس کی عبدل سے تفصیلی بات ہوئی۔ اس نے عبدل کو ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ میرے یار، اب ایک کام کرنا، بس مجھے یہ بتانا کہ حسن جہاں کے میرے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ اس نے فہد کے ذمے ایک ہی کام لگایا تھا اور وہ اس نے آخری وقت تک کیا۔ عبدل، ہم مٹی کے گھروندوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم خود کو دودھ کے ساتھ بھی کیوں نہ دھو لیں، کبھی ان کے محلات میں رہنے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ ملازموں کو حقیر جانتے ہیں،
یہ بڑے لوگ اگر چاہیں تو کوئی فہد پڑھائی کی حسرت دل میں لیے ان کی غلامی نہ کرے۔ یہ لوگ دنیا والے ہیں۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے غلاموں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، اور یہ لوگ اگر ان بڑے لوگوں کے کسی کام میں کسی بچے سے بھی غلطی ہو جائے تو یہ لوگ اسے معاف نہیں کرتے۔ خود حسن جہاں نے کئی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اور اس کے ماں باپ تو مجھے بچپن سے ہی مارتے پیٹتے رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ تماشا یہاں عشق ہی نہیں کیا کرتا، اس پیٹ نے بھی دی ہے رسوائیاں بہت۔ اس نے تلخ ہنسی کے ساتھ کہا، عبدل، ایک مسلمان بھائی اور مٹی کے گھروندے کا ساتھی ہونے کے ناطے میں بس آپ کو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم جیسی عظیم نعمت و دولت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تو آپ پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ خود کو اپنے لوگوں کے لیے وقف کر دیں۔ حسن جہاں کے لیے تو عالی شان جیسے بہت ہیں، لیکن ہمارے پاس عبدل نہیں ہے، اس نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ حسن جہاں نے کئی بار باتوں باتوں میں عبدل کو جتایا تھا کہ وہ اسے قیمتی تحائف سے نوازتی تھی، اور عبدل کے چند ہزار کے دیے گئے تحائف اس کے یاقوتی ہاتھوں کی خوبصورتی کو گہنا دیتے تھے۔ عبدل صرف اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب حسن جہاں اس سے تھک جاتی۔ وہ ہر روز حسن جہاں کے ساتھ وقت گزارتے وقت دل میں استغفار کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی بھرجائی کی محبت کی انتہا بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے ان کی محبت پہ کوئی شک تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ کبھی تو اسے ٹوکیں گی، بھرجائی نہیں تو ماں کے ناطے ہی صحیح، لیکن انہوں نے تو اسے کبھی یہ احساس بھی نہ ہونے دیا کہ ان کی بہن اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے تو اس کے گناہوں اور غلطیوں کو خلیل الرحمن سے بھی ہمیشہ چھپایا تھا۔ عبدل ان سے حسن جہاں کی باتیں کرتا ہی اس لیے تھا کہ وہ اسے سمجھانے کے لیے ہی صحیح کبھی نہ کبھی تو کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیں گی، مگر وہ تو اسے کبھی ذرا لمحہ بھر کے لیے بھی یہ نہ جتاتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں ماں کم اور بھرجائی زیادہ محسوس کرتا۔ جب سعدیہ نے خلیل الرحمن سے عائشہ کی شادی کا ذکر کیا تو انہوں نے عبدل کی چھٹی پر اس سے شادی کا ذکر کیا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ اب اس کی آنکھیں بھی حسن جہاں کے حسن سے چندھیا گئی تھی، لیکن وہ اس تعلق کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوئی بڑی وجہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا کہ حسن جہاں کو اس کی اصلیت جتا سکے۔ شکر ہے فہد نے اس دن ان لوگوں کی باتیں ریکارڈ کر کے عبدل کو دی تھی، مگر عبدل اتنا عقل سے پیدل نہ تھا کہ فوراً سے بیشتر اس کی باتیں اسے سنا دیتا۔ وہ جانتا تھا اس سے سارے ملازمین کو بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے طریقے سے ہی حسن جہاں سے بات کرنی تھی۔ حسن جہاں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے سلام دعا کے بعد کی بات کی تھی۔ اس دن وہ لوگ دور کسی تفریحی جگہ پر گئے تھے۔ یہ باتیں لڑکی کے ماں باپ سے کرتے ہیں، نہ کہ لڑکی سے۔ اس نے کئی بار دیہاتی لب و لہجہ اور شرم و حیا اپنانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اب بھی اس نے حیا کی اداکاری کرتے ہوئے کہا تھا، اگر لڑکی راضی ہو لیکن اس کے ماں باپ راضی نہ ہوں تو پھر؟ اس نے بھی ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، اور اگر وہ لوگ بھی راضی ہوں پھر؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اگر ایک مسئلہ بھی ہو تو پھر؟ عبدل نے پریشانی سے کہا، کیا؟ اس نے بھی اس کی پریشانی میں حصہ لیا۔ حسن جہاں، یہ بتاؤ تم نے مجھ سے محبت کیوں کی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اس نے بہت عاجزی سے کہا۔ تمہاری سونا اگلتی زمین، اس نے دل میں کہا۔ محبت کے لیے وجہ ہونا ضروری تو نہیں میری جان، یہ تو بس ہو جاتی ہے، کب، کہاں، کس سے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اور انسان کو بھی تبھی پتہ چلتا ہے جب یہ ہو چکی ہوتی ہے، تاکہ انسان اس سے فرار حاصل نہ کر سکے۔ میرا بھی یہی حال ہے عبدل۔ اس نے عبدل کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند کر ایک ادا سے کہا۔ عبدل نے دل میں اس کے ڈرامے پر اسے شاباشی دی۔ اگر میں خالی ہاتھ اور خالی دامن بھی ہوں تو کیا تم مجھے تب بھی قبول کرو گی؟ عبدل نے اس کی آنکھوں سے اس کے اندر کا حال جاننے کی کوشش کی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی۔ میں نے تم سے شادی کی بات کی تو ادا نے میری ساری زمین مجھ سے لے لی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ تو ان تمام اخراجات کی بھی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں جو انہوں نے میری پرورش اور تعلیم پر لگائے۔ کیا تم مجھے بے سر و سامان قبول کرو گی؟ اس نے حسن جہاں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے عبدل، ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ اس نے عبدل کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں ڈیڈ سے بات کرتی ہوں کہ وہ تمہیں تمہارے ادا سے ساری زمین واپس لے کر دیں۔ ہم لوگ ان پر کیس کر دیں گے
انہوں نے اگر تمہاری پرورش کی ہے تو اتنا عرصہ تمہاری زمین سے بھی تو فائدہ اٹھایا ہے۔ اس نے اسے نرمی سے سمجھایا، لیکن میں ان سے زمین واپس نہیں لینا چاہتا۔ وہ میرے بابا کی طرح ہے، اور کوئی بیٹا اپنے باپ پر کس طرح کیس کر سکتا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ لیکن عبدل، اس نے کچھ کہنا چاہا تو عبدل نے اسے ٹوک دیا۔ میں تم لوگوں کا بزنس سنبھال لوں گا، تمہاری ساری ذمہ داری بھی میں ہی لے لوں گا۔ اپنی اوقات دیکھی ہے؟ اس نے ناگواری سے سوچا۔ تم بہت خاص ہو عبدل، اس نے بمشکل مسکرا کر کہا۔ دفع کرو اسے، ویسے بھی 3 ماہ بعد عالی شان آنے والا ہے، شادی کی تیاری کرو، ایسا نہ ہو کہ عالی شان کا اتنا بڑا بزنس بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ حسن جہاں نے گھر آ کر غصے سے عبدل کی کہی گئی باتیں بتائیں تو اس کی ماں نے فوراً کہا، میں ایک بار اس سے مل کر اسے اس کی اوقات دکھانا چاہتی ہوں۔ اس نے ہمارے بزنس پر اپنی گندی نظر رکھی بھی کیسے؟ 2 ٹکے کا لڑکا، اس نے پیچ و تاب کھا کر کہا۔ ضرور، اس کے باپ نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ میں نے تمہیں لاکھوں کروڑوں کے تحائف دیے کیونکہ تمہارے پاس زمین تھی، تمہاری سونا اگلتی زمین، تاکہ تم میرے لائق بن سکو، اور تم نے چند ہزار کے بے مول تحائف دے کر سمجھا کہ میرے تحائف کا بدلہ چکا دیا۔ اوقات دیکھی ہے اپنی، جو ہمارے بزنس پر گندی نظریں جمانے لگے؟ تم سے تو کئی گنا اچھے ہمارے نوکر ہیں، کم از کم اپنی اوقات تو نہیں بھولتے۔ حسن جہاں نے تم پر نظر کیا کی؟ تم تو خود کو آسمان کا چاند سمجھنے لگے، مگر چاند بھی تبھی چمکتا ہے جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اور تمہیں میں نے چمکایا ہے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم خود کو میری روشنی کے حوالے کر کے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تاکہ ساری زندگی چمکتے رہتے، مگر تم نے تو اپنے سورج کی ہی روشنی چھیننا چاہی۔ تمہارے لیے تمہارے گھروندوں کے اندھیرے ہی اچھے ہیں، وہاں ایک معمولی سا جگنو بن کر خود کو چاند سمجھتے رہنا، یوں تمہارا چمکنے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنی اوقات بھی یاد رکھنا کہ تم ایک عام سے چمکنے والا کیڑا ہی ہو، کوئی ہیرا نہیں۔ اس نے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں حقارت سے کہا، اور ہاں، تم میرے عالی شان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں، اور میں نے تم پر اپنا وقت اور پیسہ برباد کیا۔ اس نے عالی شان کا نام لے کر جیسے اپنے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچائی تھی، جو عنقریب اس کی روشنیوں میں چمکنے والا تھا۔ میں یہی کچھ سننا چاہتا تھا، عبدل نے مسکراتے ہوئے اپنی بات شروع کی تھی۔ میرے ادا تو آپ کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں، میں تو بس آپ کی روشنی کی حد دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کو آپ کا عالی شان مبارک، اور مجھے میری عائشہ، میری بچپن کی منگ اور میری پہلی اور آخری محبت۔ اس نے اپنی آنکھوں میں محبت کے سبھی جگنوؤں کو اس کے نام پہ قربان کرتے ہوئے کہا۔ اس نے حسن جہاں کو اس قدر حیرت میں ڈالا کہ وہ کچھ بولنے کے لائق ہی نہ رہی تھی۔ وہ بنا پلکے جھپکے اسے سنتی رہی۔ اور میری زمینوں پر میرے غریب لوگوں کا حق ہے، آپ کے پاس تو کروڑوں کا بزنس ہے۔ پتہ ہے کیا؟ اس نے لمحے بھر کا انتظار کیے بنا دوبارہ کہا۔ حسن جہاں، آپ سنگ مرمر کے لوگ ہیں اور ہم مٹی کے۔ سنگ مرمر کے فرش میں مٹی کی جگہ خالی نہیں چھوڑی جاتی کہ پورے سنگ مرمر کے فرش میں چند اینٹیں مٹی کی بھی لگا دی جائیں۔ اس فرش پر تو دھول مٹی کو بھی نہیں آنے دیا جاتا، وہ تو چمکتا ہی اچھا لگتا ہے، اور خوشنما سنگ مرمر کی اینٹ کی ایک ضرب ہی مٹی کی اینٹ کو ڈھیر کر دیتی ہے، جبکہ مٹی کے گھر میں اول تو کوئی سنگ مرمر سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی امیر زادے اپنی نوازش کر کے مٹی کی کوئی 1-2 اینٹ نواز بھی دے تو مٹی کے گھروندے کے لوگ اس کی حفاظت اور اس کا خیال بہت زیادہ محنت اور لگن اور جی جان سے کرتے ہیں، لیکن پھر وہ گھروندا نہیں رہتا بلکہ ایک نمائش گاہ بن جاتی ہے۔ سبھی لوگ اس نمائش کا دیدار اور چرچا کرنے لگتے ہیں، اور مجھے اپنے گھر کو نمائش گاہ نہیں بنانا۔ اس کی باتوں کے دوران ہی حسن جہاں کو اندازہ ہوا کہ اپنی فطرت اور جلد بازی میں اس نے ایک کوہ نور کھو دیا تھا۔ اس کے دل میں ایک کسک اٹھی تھی، اور وہ اس کسک کی وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ میں نے آپ کا کوئی تحفہ استعمال نہیں کیا، میں اپنی اوقات نہ تو کبھی بھولا ہوں اور نہ ہی کبھی بھولوں گا انشاءاللہ، اس لیے میں اس چیز سے ملتی جلتی عام سی چیز خرید کر استعمال کرتا تھا تاکہ آپ کو کبھی شک نہ ہو، اور میں نے آپ کے یہاں آنے سے پہلے آپ کے دیے بلکہ عطا کیے گئے تمام تحائف آپ کے گھر پہنچا دیے ہیں، اور میری دی گئی معمولی اور بے وقت چیزیں آپ اپنے ملازموں کو دے دیجیے گا، اور اب آپ کو اس تعلق کے لیے مزید ڈرامہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا اور جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ اللہ حافظ۔ وہ اس کی پشت کو دیکھے گئی، اس کے ذہن میں اپنی کہی گئی باتیں گونج رہی تھی۔ محبت کے لیے وجہ ہونا ضروری تو نہیں میری جان،
یہ تو بس ہو جاتی ہے، کب، کہاں، کس سے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اور انسان کو پتہ بھی تب چلتا ہے جب یہ ہو چکی ہوتی ہے، تاکہ انسان اس سے فرار حاصل نہ کر سکے۔ میرا بھی یہی حال ہے عبدل، ہاں میرا بھی یہی حال ہے عبدل۔ اس کا دل اس کے آنسوؤں کی زبان میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اماں آپ نے میرے کان کیوں نہ کھینچے، کیوں خود کو تکلیف دیتی رہیں؟ وہ ان کے قدموں میں بیٹھا ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ ماں کبھی اپنی بیٹی کی خوشی نہیں چھین سکتی میری جان، انہوں نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ ماں کبھی اپنے بیٹے کو گمراہ بھی نہیں ہونے دیتی، اس نے لاڈ سے شکوہ کیا۔ یہ بات تمہارے ادا کو نہیں معلوم، اور نہ ہی کبھی ان کو معلوم ہونی چاہیے، اور نہ ہی کبھی عائشہ سے اس کا ذکر کرنا۔ اس بات کو یہی مٹی ہی میں دفن کر دو، ہر بات کا پرچار اچھا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ماں بن کر ہی ہمیشہ اپنے بیٹے کی غلطیوں کو سلجھایا تھا اور اس کی خطاؤں کو چھپایا تھا۔ وہ اب بھی یہی کر رہی تھی اور اسے بھی یہی نصیحت کر رہی تھی۔ ہر بات اپنے پیاروں کو نہیں بتائی جاتی، وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور سچا رازدار اور دوست صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور بہترین معاف کرنے والا بھی۔ نہ کبھی کوئی غلطی اور گناہ یاد دلاتا ہے اور نہ ہی کبھی پردہ دری کرتا ہے، بس شرط صرف سچی توبہ ہے، اور سچی توبہ کے لیے شرط اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنا ہے۔ اماں اگر اللہ عز و جل کا احسان اور فضل و کرم اور آپ کی یہ تربیت نہ ہوتی تو میں واقعی بھٹک جاتا، لیکن الحمدللہ رب العالمین مجھ پر تو سجدہ توبہ اور سجدہ شکر واجب ہے۔ اس نے وہیں زمین پر سجدہ کر لیا۔ سعدیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا اور اپنے گھر اور بچوں کی ہدایت اور خوشیوں کی دعا کی۔ اب انہیں عبدل کی شادی کی تیاری کرنی تھی، اور اس سے پہلے سجدہ شکر اور نئے کاموں کے لیے نفل حاجات بھی ادا کرنے تھے۔ وہ وضو کرنے کے لیے اٹھ گئیں